اس کے بعد 9ویں چیز ہے کثرت تلاوت کا معمول. رمضان سے پہلے ابھی سے تلاوت کا معمول بنا لے. بعض مسلمان تو ایسے ہیں کہ پورا رمضان گزر جاتا ہے قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی. ابھی سے یہ معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد اگر آپ صرف پاؤ پارا پڑھتے ہیں, 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, آپ کا 1.25 پارا ایک دن میں ہو جائے گا. کتنا؟ ہر نماز کے بعد صرف پاؤ پارا قرآن کھولا, بیٹھ گئے, نماز کے سنت فارغ ہونے کے بعد 1.25 پارا پڑھ لیے, ختم, بند کر دیا, ہو گیا 1 پارا. ابھی سے معمول بنا لیا 1.25 پارا. رمضان میں پھر آپ 2 پارا پڑھنا شروع کر دیں گے. یہ 8ویں چیز ہے کثرت تلاوت کا معمول, یعنی قرآن کریم کا اور رمضان کا بہت خاص تعلق لگاؤ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے. اس کے بعد ہے 9ویں چیز ہو گیا. 10ویں چیز ہو گیا شب بیداری کی عادت. مسلمانوں سے زیادہ کون جاگتا ہے؟ مسلمان قوم سے زیادہ کوئی جاگتا ہے؟ یہاں تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ شب بیداری کی عادت ڈالے. رات بھر جاگتے, دن بھر سوتے ہیں. رمضان میں یہی ہوتا ہے نا. شب بیداری کی عادت سے مراد یہ نہیں کہ آپ رات بھر جاگے, دن بھر سوئے, نمازیں گئے اور اس کے بعد نہ نماز کی پابندی نہ تلاوت کی پابندی, صبح سحری کر کے سوئے ہیں, فجر غائب ہے, صبح صاحب اٹھ رہے ہیں کتنے بجے؟ ظہر کے وقت. ظہر کے وقت اٹھے ہیں, نہیں تو بہت کم جو نمازوں کی پابندی کرتے وہ ظہر کے وقت اٹھتے ہیں, نہیں تو سوتے رہتے, مغرب سے پہلے مجھے جگا دینا 5 منٹ. اگر وہ روزہ جو آپ رکھ رہے ہیں تلاوت کے ساتھ نہ ہو, اللہ کی عبادت کے ساتھ نہ ہو, بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی مطلب ہی نہیں. وہ روزہ ہی نہیں ہے. روزہ تو وہ جو انسان کو تھوڑا احساس دلائے کہ ہاں آپ روزہ ہیں. اور شب بیداری سے مراد یہ ہے کہ آپ رمضان میں سویرے سو جائیں. تراویح پڑھا, آپ تراویح پڑھنے کے بعد فوراً اپنے بستر پہ جائیں. تراویح پڑھنے کے بعد جب فوراً بستر پہ جائیں گے نا, تب آپ صبح سحری میں اٹھیں گے, تب آپ فجر کی نماز بھی پابندی سے پڑھ سکتے ہیں, پھر اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں جس کو اللہ توفیق دے, اور بھی عبادت کر سکتے ہیں. معلوم پڑا پوری رات ہلن دنگڑ گزر رہی ہے, 4 بائکوں پہ بیٹھے ہوئے, 4 نکڑوں پہ بیٹھے ہوئے, 8 وہاں بیٹھے ہوئے, کیا کریں بھائی؟ رمضان چل رہا ہے ہمارا. رمضان اس کے لیے آتا ہے. رمضان آتا ہے آپ کی زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے, آپ کے اندر بدلاؤ لانے کے لیے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ رمضان سے کچھ سیکھو, اپنی زندگی کے معمولات بناؤ. رمضان اس لیے آتا ہے. رمضان آپ کو بیل اور جانور بنانے کے لیے تھوڑی آتا ہے. کہیں بھی جیو, کہیں بھی کھاؤ, کہیں بھی پیو, کہیں بھی بیٹھو, کہیں بھی اٹھو. یہ اس کا مقصد تھوڑی ہے رمضان کا. رمضان صرف 1 مہینہ ہے میرے دوستو. اگر جس نے صحیح معنوں میں گزار لیا, پوری اس کی 11 مہینے کی زندگی بدل جائے گی. رمضان اس کے لیے آتا ہے. اس کے بعد 11ویں چیز ہو گئی انٹرنیٹ, سوشل میڈیا کا استعمال بالکل بند, بہت کم, ضرورت کے تحت استعمال کرے. 11ویں جو چیز ہے رمضان سے پہلے سوشل میڈیا کے کم سے کم. اب ہوتا ہے کیا ہے, 12ویں نمبر پہ جو چیز لکھی ہوئی ہے, ٹی وی سے بھی بچنے کا اس میں لکھا ہے 12ویں نمبر پہ. بعض مسلمان گھرانے میں آپ دیکھیں گے, آفسوں میں, میں نے دیکھا خود اپنے آنکھوں سے, رمضان میں باقاعدہ ٹی وی دھڑلے سے چل رہی ہے, لگا دیا پروگرام چل رہا ہے. وہ کون سا پروگرام چل رہا ہے؟ وہ کیو ٹی وی پہ کون سا دینی پروگرام چل رہا ہے. دینی پروگرام کے نام پہ پھر بچے آئے, کارٹون لگا دیے, پھر بیوی آئی, سیریل لگا دیے, تھوڑا دیکھ لیں. تو بھائی اس طریقے سے اگر رمضان گزارنے کی آپ نے عادت بنا لیا ہے, تو آپ کی زندگی میں جب تک جو 36-35 جس کی جتنی عمر ہے رمضان آیا ہے, ویسے پھر رمضان آئے گا, گزر جائے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ میں نے نکات جو میں نے پڑھا مجھے اچھا لگا, تو میں نے سوچا بھائی جمعے میں اس کو میں بیان کروں گا ترتیب وار سے, کیونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے. 12ویں چیز پہ ٹی وی سے بالکل پردہ ڈال دے, اس کے اوپر نہ نیوز نہ کچھ نہیں, کوئی خبر نہیں, کچھ نہیں. بچوں کو دے کہ بھائی 11 مہینہ بہت دیکھے ہم لوگوں نے, اب 1 مہینہ ہم کو نہیں دیکھنا ٹی وی. اس کے بعد 13ویں نمبر پہ ہے رمضان سے پہلے خریداری کر لے. یہ تو میں ہر سال بتاتا ہوں رمضان کا, کہ بھائی رمضان سے پہلے ہی میں نے اپنی بیوی بچوں کو پہلے پیسہ دے دیا کہ بھائی یہ لو پیسہ پکڑو, جو سامان چوڑی, چپل, کلپ, کاٹا, دوپٹہ, جو لینا ہو سب لے لو. رمضان میں کوئی یہ نہیں کہے گا ابو یہ چیز مجھے نہیں ملی ہے, پیسے دے دو بیوی کو, بھائی خریداری کر لے, جو لینا ہو, اس میں بخیلی مت کرو. بعض ہوتا ہے کہ بھائی بیوی مانگ رہی ہے 15,000, ارے 5,000 لے لینا, اس میں لے لے, تو وہ تو پھر پورے رمضان کڑکڑی چلنے والا ہے. جتنا مانگ رہی دے دو چپ چاپ. 20 مانگ رہی ہے نا, 22 2,000 خوشی سے اور لے بھائی, لیکن رمضان سے پہلے سب ختم, اناج, راشن, غلہ, پتائی سب ختم, سب لے لو. رمضان میں آپ ذہنی سکون میں رہو گے, کچھ نہیں لینا دینا. ہاں جو چھوٹی موٹی چیزیں وہ تو ضرورت کی ہیں, تو کھجور ہے, یہ ہے, وہ ہے, روح افزا ہے, تو لیتے رہتے آدمی, چلتا رہتا ہے. لیکن جو بڑی چیزیں ہیں مارکیٹ میں, شاپنگ میں آپ دیکھیں,
ایسا لگتا ہے کہ رمضان کھانے کے لیے آیا ہے، رمضان پہننے کے لیے آیا ہے. وہ بیچارہ کو دوپٹے کا لے کے کپڑا میچنگ کر رہا ہے اور چوڑی میچنگ کروا رہی ہے، وہ پورا رمضان اسی میں گزر جاتا ہے. پوری رات مارکیٹ چالو رہتی ہے. اور آخری ایام میں جب ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مارکیٹ والے اپنا ٹائم بڑھا دیتے ہیں، پوری رات مارکیٹ چالو رہتی ہے. پورے مسلمان داڑھی ٹوپے برقعے والے وہاں گھوم رہے ہیں. مسلمانوں اپنے رویے کو چینج کرو، اس میں کسی اور کا نقصان نہیں ہے، اس میں خود ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، خود ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، خود ہم اپنی قبر میں اندھیرا پیدا کر رہے ہیں. کوئی یہ سوچے کہ یار امام صاحب کہہ رہے ہیں، ہاں صحیح تو کہہ رہے ہیں، لیکن صحیح تو کہہ رہے ہیں، عمل کب ہوئے گا؟ عمل آج طے کریں کہ انشاءاللہ آج میں جمعے کی نماز کے بعد جاؤں گا، بیوی کو بلاؤں گا، پیار سے بیٹھاؤں گا، بچوں کے لیے کپڑے لینا ہاں لینے، آپ کے لیے لینا ہاں لینے، کتنا آیا اتنا ہے، لو پیسہ پکڑو جاؤ لے لو، آج خریداری کرو 2 دن کے اندر سب ختم. راشن کتنا آئے گا اتنا آئے گا، لو پیسہ پکڑو ختم کر، لا کے دے دو ختم کرو. اس کے بعد یہ ہوگی 14ویں پہ رمضان المبارک کے لیے کاموں کا بوجھ ہلکا کریں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی کاروباری ہے اور کوئی کام دھندے والا ہے. ہم لوگ تو چھوٹے موٹے کاروباری لوگ ہیں، سب لوگ جانتے ہیں. تو بہت لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، ارے ہم رمضان میں اگر روزہ رکھتے ہیں تو شوگر ہو جاتی ہے اور پھر بڑھ جاتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے. تو ایک صاحب ایسے پوچھ رہے تھے، میں نے کہا دیکھو ایسا ہے، 11 مہینہ آپ نے کمایا، آپ کو شوگر بڑھ جاتی ہے، آپ کو بی پی بڑھ جاتی ہے، آپ کو دقت ہوتی ہے. رمضان میں آپ 12 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹہ کر لیں. 6 گھنٹے سے اگر آپ کا کام چلتا ہو کیا دقت ہے؟ 6 گھنٹے سے اگر کام چل جاتا ہو، آپ کو لگتا ہے کہ بھائی 3 گھنٹے میں چل جائے، 3 گھنٹے میں کر لیں. جتنے کم سے کم وقت میں آپ کام کاج کر سکتے ہیں تو کریں. آپ کو لگتا ہے کہ میرا خرچہ اتنے میں چل جائے گا 3 گھنٹے میں، اتنا کر لیں. 11 مہینہ کمانے کے لیے پڑا ہوا ہے، کماؤ نا، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ 1 مہینہ عبادت کے لیے آتا ہے، خوب عبادت کی ترتیب بنائے. اس کے بعد 15 نمبر پہ نظام الاوقات کی ترتیب دیں، یعنی اپنے رمضان کے ٹائم ٹیبل کو ترتیب دے، کس طریقے سے مجھے کیا کام کاج کرنا، وہی بات آ گئی. 16ویں نمبر پہ خادم ملازم کے سب کام کو بوجھ ہلکا کر دے. آپ کے پاس اسٹاف ہے، 6-7 لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی کم کر دیں، ایک آدھ اسٹاف بڑھا دیں، ایک آدھ 2 کی ڈیوٹی اور لگا دیں، بھائی چلو اتنے آپ کا کام ہوگا مجھے. 17 نمبر پہ ہے عمرے کی ترتیب بنائے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا، مالدار بنایا ہے، تو رمضان میں عمرے کی ترتیب ضرور بنائے. اور میں بتا بھی چکا ہوں اس سے پہلے کہ بھائی اگر آپ خود سے جاتے ہو تو بہت زیادہ خرچہ نہیں آتا. 50 سے 60 ہزار روپے میں اگر آپ کو کچھ نہیں لینا دینا، صرف عمرہ کرنا ہے، آنا جانا، 50 ہزار روپے میں آپ عمرہ کر کے رمضان میں آ سکتے ہیں. ترتیب مجھ سے معلوم کر لیں. خیر، اس کے بعد یہ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ میرے ساتھ حج کیا. یہ فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے، مسجد حرام میں مسجد نبی میں اعتکاف کریں، دونوں مسجدوں کے اندر کچھ دن کا. اس کے بعد زیادہ سے زیادہ 18 نمبر پہ مسجد میں وقت گزاریں. اس کے بعد ہے نیند کو کم کرنے کی عادت ڈالیں، یہ تو بات آ گئی. اس کے بعد 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی ترتیب ابھی سے بنائیں. اگر ابھی سے آپ نے بنا لیا نا کہ میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہونا چاہیے، تو آپ ترتیب ابھی سے بنا سکتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی وہ نفاق سے بری ہے. اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے دیتے ہیں، ایک تو جہنم سے آزادی کا پروانہ اور دوسرے نفاق سے، یعنی منافقت سے وہ بری ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے سگریٹ، نسوار، یہ ساری چیزیں، نشے کی جو چیزیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کھاتے تو ہیں لیکن رمضان جب آتا ہے کچھ نہیں بھائی، اللہ کے آگے کوئی سگریٹ نہیں، کوئی گٹکا نہیں، کچھ نہیں، سب قربان ہے. تو جو آدمی کر سکتا ہو اتنا کرے اور کوشش کرے چھوڑ دیں. 22 نمبر پہ ملاقاتوں کا سلسلہ محدود کریں. ملنا جلنا بہت کم. ہمارے اکابرین کا یہ معمول تھا، اپنی علمی مجالس کو ختم کر دیتے تھے. وہ یعنی علمی جو حلقے لگتے تھے، دینی حلقے، تعلیمی حلقے، وہ سب ختم. بس اللہ کی عبادت کرنی ہے. لوگوں سے ملاقات جتنا کم ہوئے گا اتنا آپ عبادت کرو گے. لوگوں سے جتنا ملاقات کرو گے اتنا ہی لوگ قرضے مانگیں گے. ارے بھائی ہے کیا، ذرا 150 دینا، اتنا ہی اپنا دکھڑا سنائیں گے، آپ کو پریشانی میں ڈالیں گے. اس لیے ملاقات کی ترتیب بہت کم. اس کے بعد ہے 23 نمبر پہ چھوٹی چھوٹی صورتیں زبانی یاد کریں. رمضان کا موقع ہے، بہت اچھا موقع ہے. چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہوتی ہیں، جس کو بھائی 2 صورت یاد ہے، معلوم پڑا وہ انا اعطیناک قل هو اللہ احد، بس یہی پڑھ رہا ہے. کم سے کم 10 صورت تو زبانی یاد ہو، الم ترا سے لے کے سورہ ناس تک. اتنی اگر کسی کو یاد ہے کوشش کرے 20 یاد کر لے. 20 یاد ہے کوشش کرے آدھا پارہ کم سے کم اما پارہ یاد کر لے. آدھا یاد ہے اما پارہ کم سے کم پورا یاد کر لے. وہ سب یاد ہیں تو سورہ رحمان یاد کر لے، سورہ واقعہ یاد کر لے. مغرب کی نماز کے بعد روزانہ، یہ بات سن لے آپ، ائمہ میں سے بعض ائمہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ معمول میں لایا تھا
کہ بھائی ہر روز آپ کو نماز کے مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا ہے، اور جو شخص سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو کبھی فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ مغرب کی نماز کے بعد ضرور معمول بنائے، رمضان میں تو خاص کر کے بنائے، لیکن اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لے کہ بعد نماز مغرب سورہ واقعہ میں ضرور پڑھوں۔ جو شخص پڑھے گا انشاءاللہ کبھی اس کو رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ ہم کو تو یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آتی، گنڈے فلیتے والی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ابھی کوئی بابا بتا دے بھائی لے آ 5,000 روپے، یہ تیرے نام پہ فلیتا گھماتا ہوں، اور سیدھا پتہ چلا حالات میں 5,000 اس کو دے بھی دے گا اور روزی تنگ ہو گئی اس کی۔ یہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بھائی مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں۔ 25ویں نمبر پہ کیا ہے؟ 24ویں نمبر پہ ہے بچوں کو روزے کی عادت ڈالیں۔ بچوں کو روزے کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے صحابہ کرام رکھتے ہیں، لیکن آج کی تاریخ میں ہمارے زمانے میں جب بچوں کو روزہ رکھاتے ہیں وہ ہار مالا گلے میں سب لا کے ڈال کے وہ مسجد میں لا کے نماز پڑھائیں گے۔ کیا ہوا بھائی؟ ارے بچہ میرا روزہ تھا۔ ارے بھائی روزہ تھا تو ٹھیک ہے نا، پوری دنیا کو ڈنڈورا پٹا کے دکھائے گا؟ روزہ تو اللہ کی عبادت کیا، ٹھیک ہے تیرے لیے ثواب تیرے اجر میں لکھا جائے گا، لیکن مسجد میں لا کے اتنا سارا پہنا کے جو کچرا کر کے جا رہا ہے کون صاف کرے گا اس کو؟ دیکھا بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو وہ سوشل میڈیا پہ فوٹو نکال ڈال رہے ہیں، ہمارا بچے نے ماشاءاللہ معلوم پڑا وہ رکھ رہا ہے 10 سال کی عمر میں، جھوٹ بولا جا رہا ہے 5 سال کی عمر میں روزہ رکھا۔ یہ بھی تو جھوٹ ہو گیا، یہ بھی تو ایک گناہ کا کام ہو گیا۔ جتنی عمر نہیں اس سے کم بتا کے روزہ رکھوا رہے اس کو۔ روزہ رکھنے کی بچوں کی عادت ڈلوائے، اور لیکن تشہیر نہ کرے اس کی سوشل میڈیا پہ یہاں وہاں ڈال کے بلا فالتو اپنا گناہ نہ کمائے۔ اس کے بعد ہے 25ویں نمبر پہ کم کھانے کی عادت ڈالیں۔ کم کھانے کی عادت ابھی سے ڈال لیں، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ 26ویں نمبر پہ اس رمضان کو گزشتہ رمضان سے ممتاز کریں، یعنی ہمارا رمضان اب تک جو گزرا ہے پچھلا ہم سوچے کہ بھائی ہم نے کیا کیا ترتیب نہیں بنائی تھی، یہ رمضان میں ہمیں ترتیب بنا کے اس کو رمضان کو الگ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے 27ویں نمبر پہ شعبان کی تاریخ کو یاد رکھیں، کتنی تاریخ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس طریقے سے ہم کھچڑے کا اور شربت کا اور کیا نام ہے کنڈے کا وہ سب تاریخ یاد رکھتے ہیں نا، 22 سوال سمجھتے ہیں، ویسے رمضان سے آنے سے پہلے شعبان کی تاریخ کو یاد رکھنا یہ بھی سنت ہے، 22 ثواب ہے کہ رمضان میں اب کتنے دن بچے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ عید کا جو چاند ہوتا ہے اس کو لوگ گنتے ہیں، کل 28 ہے پرسوں 29، چاند دکھ ہی جانا چاہیے۔ اور شعبان کے بارے میں چاند نکلا گیا، ارے نہیں نکلا تو اچھا، کل نکلا تو اچھا ہے، اچھا کب ہے وہ رمضان کی پہلی تاریخ نہیں معلوم۔ جس طریقے سے عید کے چاند کے تعلق سے ہم خوش ہوتے ہیں ویسے رمضان کے چاند کے تعلق سے ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک پہلے ہی نکال دیں۔ 28ویں نمبر پہ ہے مالی حقوق سے متعلق مسائل سیکھیں، کس کے کیا حق ہے، کیسے دینا ہے ہمیں، اور رات جلدی سونے کی عادت ڈالے۔ 29ویں نمبر پہ ہے دوستوں کی فضول مجلس سے گپ شپ سے وہی بات آ گئی۔ 30ویں نمبر پہ ہے دعاؤں کا اہتمام۔ یہ 30 چیزیں ہو گئی ہیں جس بندے نے اگر آج سے کوشش کر لیا انشاءاللہ جو رمضان اب تک ہم نے گزارا ہے اس سے آنے والا رمضان بہترین گزرے گا۔ مجھے امید ہے کہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ 30 اہم نکات جو بیان کیے گئے آپ کے سامنے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی تمام برکتیں رحمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے۔ صحیح معنوں میں جس طریقے سے رمضان ہمیں گزارنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔